الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھنے جا رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے يقول المؤلف رحمة الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترجمہ سماعت فرمائیے. آج ہم اس عبارت کی شرح کریں گے. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس جملے میں داخل ہے وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، جو کچھ اللہ نے متصف کیا، یعنی وہ تمام صفات جن کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا، وہ سب اس جملے میں داخل ہیں. فی سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص میں، التي تعدل ثلث القرآن، جو کہ ثلث القرآن کے برابر ہے. ثلث القرآن قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے جنا، ولم یولد، نہ ہی وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر یعنی اس کے برابر کوئی نہیں. وقد دخل فی هذه الجملہ، اور داخل ہے اس جملے میں یا پھر اس عبارت میں. کس عبارت یا کس جملے کا یہاں پر شیخ الاسلام ذکر کر رہے ہیں؟ کس جملے میں داخل ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ جملہ ہوگا جو اس سے پہلے گزرا ہے، جس میں شیخ الاسلام نے کہا تھا کہ وقد جمع وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. یا تو یہ جملہ ہے، یا پھر اس سے پہلے جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کو متصف کرتے ہیں ان تمام اوصاف سے جس کو خود اللہ نے متصف کیا ہے اپنے ذات کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے اللہ رب العالمین کو. یا تو وہ جملہ مراد ہے یا تو یہ جملہ مراد ہے، یا پھر اس عبارت سے پہلے کی تمام ہی عبارتیں مراد ہیں جن میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے صفات اور اپنے اسماء، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات رکھا ہے. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی تمام جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، چاہے وہ جملہ
وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات، چاہے یہ جملہ ہو چاہے وہ جملہ جو کہ بھی ذکر کیا میں نے کہ اہل السنہ والجماعہ يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ جملہ ہو چاہے جملہ ہو، کہتے ہیں کہ اس جملے میں داخل ہے وہ تمام صفات جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کے اندر ذکر کی ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے جن اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الاخلاص میں، وہ تمام اسماء و صفات پچھلے تمام جو جملے گزرے ہیں شیخ الاسلام نے جو اسماء و صفات کے متعلق ذکر کیے ہیں ان میں یہ سورت میں ذکر کی گئی صفات بھی شامل ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ وقد دخل فی هذه الجملة ما وصف اللہ بنفسہ، ما وصف اللہ بنفسہ دخل کا فاعل ہے، اور کریں، اور داخل ہے اس جملے میں، کیا داخل ہے؟ ما وصف اللہ بنفسہ فی سورۃ الاخلاص، یہ سارا جملہ فاعل ہے دخلا کا، ما فاعل ہے، سمجھیے کہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے صفات کا سورۃ الاخلاص میں وہ اس جملے میں داخل ہے۔ کس جملے میں؟ جن جملوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، یا پھر پچھلی عبارتوں میں اللہ رب العالمین یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات سے متعلق جو باتیں ذکر کی ہیں کہ اسماء و صفات میں نفی اور اثبات ہے، نفی اور اثبات ہے، تو سورۃ الاخلاص میں جن اسماء و صفات کا ذکر ہے وہ تمام اسماء و صفات بھی ان جملوں میں داخل ہیں، یعنی ان باتوں میں یہ باتیں بھی داخل ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ سورۃ الاخلاص کے متعلق کہا شیخ الاسلام نے یہاں ذکر کیا التی تعدیل ثلث القرآن، تو آئیے ذرا ہر جملے کی مختصر سی میں شرح بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ یا تو یہ مراد ہے کہ شیخ الاسلام یہ مراد لے رہے ہیں اس سے کہ وقد دخل فی هذه الجملہ، فی هذه الجملہ سے مراد کتاب و سنت میں جن کا ذکر شیخ الاسلام نے ابھی کیا ہے آگے، کتاب و سنت میں جن کا شیخ الاسلام نے ابھی آگے ذکر کیا ہے، کہا کہ وہ ان باتوں میں سورۃ الاخلاص کے اندر ذکر کی گئی تمام صفات بھی شامل ہیں جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں شیخ الاسلام نے ذکر کیا تھا۔ اگر سب کی آواز کٹ رہی ہے تو میں اپنے پروگرام کو اپنے سسٹم کو ریسیٹ کرتا ہوں، لیکن سب کی آواز مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ چلیں، التي تعديل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص، ٹھیک آ رہی ہے جی۔ تو سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، آئیے ذرا سے سورۃ الاخلاص کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ سورۃ الاخلاص، سورہ، پہلے سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے شاید پڑھا ہوگا عربی میں یا کسی اور موقع پر، عربی زبان میں دیوار کو سور کہا جاتا ہے، نہیں چیپٹر کو نہیں، دیوار کو سور کہا جاتا ہے، سورن، سین واو را، سورن، دیوار کو کہا جاتا ہے۔ دیوار کیا کام کرتی ہے؟ اگر چار طرف سے دیواریں بنا دی جائے تو کیا کام کرتی ہے؟ وہ دیوار کے باہر والے کو، باہر والی چیزوں کو اندر والی چیزوں سے الگ کر دیتی ہے نا؟ دیوار اپنے باہر والی چیزوں کو اندر والی چیزوں سے الگ کر دیتی ہے، دیوار کا کام ہے، اس لیے اس کو سور کہا جاتا ہے۔ سورہ کیوں کہا گیا قرآن کی اس سورت کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت چند آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ سورت اپنے پہلے سورت کے مضمون اور اپنے بعد کی سورت کے مضمون کو الگ کر دیتی ہے، اس لیے اس کو سورت کہا گیا۔ بات واضح ہے نا جی؟ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، الاخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے معنی ہیں بالکل خالص کر دینا،
ایک دم اس کے معنی عربی میں کہہ سکتے ہیں آپ الاخلاص التنقیت، تنقیت، تنقیت یعنی بالکل ہر طرح کے شوائب اور ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کی خرابی سے، ہر چیز سے کسی چیز کو پاک کر دینا، خالص کر دینا سے کہتے ہیں اخلاص. لفظی معنی اخلاص. سورۃ الاخلاص کو اس لیے کہا گیا کیونکہ سورۃ الاخلاص یہاں اخلاص یا تو مخلصہ کے معنی میں ہے، یہ سورت مخلصہ کے معنی میں ہے. کیا مطلب ہے مخلصہ کے؟ خالص کر دینے والی. جو بندہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے اور سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر اس میں موجود اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت اس بندے کو خالص کر دیتی ہے، اس بندے کے ایمان کو خالص کر دیتی ہے. یا پھر اخلاص مخلصہ کے معنی میں ہے. دیکھیں مخلصہ لام کو کسرے کے ساتھ، خالص کر دینے والی. یا پھر مخلصہ کے معنی میں ہے. مخلصہ کی کیا معنی؟ کہ مخلصہ خالص کی ہوئی، مخلصہ خالص کر دینے والی، مخلصہ خالص کی ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ مفعل فاعل کا وزن ہے، یہ اس میں فاعل ہے، مفعل کرنا کرنے والا، اور مفعل کیا ہوا. جیسے فاعل اور مفعول ہے نا، تو ایسے باب افعال کا فاعل مفعل کے وزن پر آتا ہے اور باب افعال کا مفعول مفعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے مکرم، مکرم عزت دینے والا، اور مکرم عزت دیا ہوا. ملزم الزام لگانے والا، ملزم، ملزم الزام لگایا ہوا. ایسے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں مخلص خالص کر دینے والی، مخلصہ. یا پھر مخلصہ خالص کی ہوئی. کیا مطلب خالص کی ہوئی؟ کہ اللہ نے اپنے لیے اس صورت کو خالص کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر نہ ہی کسی حکم کا احکام کا تذکرہ ہے، نہ ہی فقہی احکام کا تذکرہ ہے، نہ اخلاقیات کا تذکرہ ہے، نہ پچھلے قوموں کا تذکرہ ہے، نہ انبیاء کے واقعات ہیں، نہ کسی مخلوق کا ذکر ہے. اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. اس لیے مخلصہ، اخلاص مخلصہ کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے اس صورت کو خالص کر دیا ہے. یہ مطلب ہے مخلصہ کا. دونوں مطلب آپ لے لیں، دونوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. بعض نے کہا، مفسرین نے، کہ اخلاص اس لیے کہا گیا اس صورت کو کہ اخلاص یہ ایسی صورت ہے جو خالص توحید پر مشتمل ہے. کسی مطلب شرک اور ہر طرح کی خرافات یا کسی بھی طرح کے، عفوا خرافات نہیں بولنا ہے، مطلب توحید کے علاوہ ہر موضوع سے یہ صورت بالکل خالص توحید پر گفتگو کرتی ہے. وہی بات ہوئی نا، بڑا سا جملے یا الفاظ بدل کا. اس صورت کی شان نزول سے متعلق ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہیں. امام احمد نے اپنے مسند میں اس کو ذکر کیا ہے اور بہت سارے محدثین نے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا محمد انصب لنا ربک، یا پھر صف لنا ربک، کہ دونوں طرح کی روایت ہے، مطلب الفاظ تھوڑے سے بدل کے ساتھ بدل کر کہ صف لنا ربک یا انصب لنا ربک، کہ تمہارے رب کا نسب نامہ ذکر کرو. سے نسب ہوتا ہے نا، عبدالغفور، عبدالغفار، حسین، فلاں فلاں فلاں، ایسے یہ نسب ہوتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، یہ جو نسب ہوتا ہے نا، تو مشرکین نے آ کر کہا کہ تمہارے رب کا تم نسب نامہ، نسب ذکر کرو. یا پھر ایک اور بات میں کہ صرف لانا ربک، تم اپنے رب کے متعلق کچھ بتاؤ ہمیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے
یہ صورت نازل کی۔ ایک اور ضعیف روایت ہے جس میں یہ ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کسی خاص مادے سے پیدا ہوا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کو باطل قرار دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کیا، یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معروف حدیث سے استنباط کرتے ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید ابن خدر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن۔ کہا صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں کا کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ احد اللہ الصمد یعنی سورۃ الاخلاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سورت تعدل ثلث القرآن، یہ سورت قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہے قرآن تعدل ثلث القرآن؟ قرآن اس کے بہت سارے مطالب مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ تعدل ثلث القرآن، کیا اگر کوئی شخص قرآن کو سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو مطلب ہے کہ وہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے، کہ گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، یہ مطلب ہے اس کا؟ یا پھر ثواب کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے وہ قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو علماء نے یہی کہا کہ اس کا مطلب یعنی ثواب کے لحاظ سے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو، لیکن کافی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے نا قرآن کو، کوئی شخص سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ یہاں پہ میں قرآن پڑھ لیا پورا، یہ نہیں بول سکتا، لیکن ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، اجر مل جائے گا، ثواب مل سکتا ہے آپ کو۔ جیسے یہ آج کل میں کسی جماعت کا فرقوں کا گروہوں کا نام نہیں لیتا ہوں عموماً، ہماری ایک جماعت ہے سمجھیے امت مسلمہ کے اہل سنت والجماعت میں ہی وہ جماعت ہے، فضائل کا کافی تذکرہ کرتے ہیں، تو یہی بولیں گے کہ یہ اتنے قدم اٹھاؤ تو آپ کو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا، ماں کو دیکھو تو پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب، ماں کو دیکھ کر مسکراؤ تو کتنے حج کا ثواب مل جائے گا، گشت کرو تو کتنے عمروں کا ثواب ملے گا، اور اس طرح کر کے بعض لوگ ان باتوں کو سن کر ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری باتیں سراسر خرافات ہیں، ان کا صحیح احادیث سے، قرآن کی کسی آیت سے کوئی ثبوت تو ملتا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ پڑھنے سے، جیسے یہاں پر ہے سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پورے قرآن پڑھنے سے وہ اس کو چھٹکارا مل جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ثواب آپ کو مل سکتا ہے، ثواب، لیکن وہ جو فرضیت ہے یا وہ جو حکم ہے وہ آپ سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کفارات میں، قسم کے کفارے میں کیا قسم کا کفارہ ہے؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، یہ غلام کو آزاد کرنا۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو وہاں پر تو ہے کہ کتنے غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پہ 4 غلاموں کو آزاد کرنا۔ اب ایک بندہ یہ بولتا ہے کہ بھائی 60 غلاموں کو آزاد کرنا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بنی اسماعیل کے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہیں. تو اب 60 غلام کہاں سے لائے بھائی؟ اس کے بجائے ہم 4 4 4 کر کے مطلب ہے کہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 غلام آزاد. تو اس طرح 10 10 10 10 مرتبہ پڑھ لیں گے اور وہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا، چھٹی مل جائے گی. کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں یہ پتا چلا کہ ثواب ملے گا لیکن وہ کافی نہیں ہے، وہ عمل کافی نہیں ہے، ثواب کے حساب سے 1/3 قرآن کے برابر ہے. اچھا، لیکن سب سے اچھی بات شیخ الاسلام ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ اسلاف میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، ان کی ایک تعبیر بہت ہی مناسب ہے اور بہت ہی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس تمام باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ قرآن اشتمل على 3 مقاصد اساسیہ، کہتے ہیں کہ قرآن 3 بنیادی مقاصد پر مشتمل ہیں. پورا قرآن 3 اس کے بنیادی مقاصد ہیں، یعنی سارے محور گفتگو وہ 3 ہی محور ہیں قرآن کے جن پر قرآن گفتگو کرتا ہے. سب سے پہلے کہا الاوامر والنواہی. الاوامر والنواہی یہ پہلی چیز ہے. الاوامر والنواہی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کہ المتضمنة للاحکام والشرائع العملیہ التي هي موضوع علم الفقہ والاخلاق، یعنی احکام. الاوامر والنواہی میں احکام، قرآن کا ایک موضوع احکام ہے، ایک اساسی موضوع جس پر قرآن گفتگو کرتا ہے. اور دوسرا القصص والاخبار، قرآن میں پچھلی قوموں کے قصص ہیں، انبیاء کے قصص ہیں اور پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، ہاں، جس میں پرانے مطلب انبیاء اور رسول کے واقعات ہیں اور پچھلی قوموں پر جو عذابات نازل ہوئے یا پچھلی قوموں میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول کو مانا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے، ان سب چیزوں کے تذکرے ہیں. تو ایک حصہ یہ ہے قرآن کا جس پر قرآن گفتگو کرتا ہے. اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے علم التوحید. علم التوحید وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا أشرف الثلاثة. تیسرا جو اہم حصہ ہے وہ ہے توحید پر، توحید کا حصہ، علم توحید کا، علم توحید کا جس کا جاننا اللہ کے تمام بندوں پر ضروری ہے اور خاص طور پر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا. اور یہ سب سے تینوں میں سب سے اشرف حصہ ہے اس پر قرآن گفتگو کرتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ سورت سورہ اخلاص جو کہ خالص توحید پر گفتگو کی گئی سورت میں، تو اس کا مطلب قرآن کا ایک بہت ہی اہم حصہ جو علم توحید کا حصہ ہے وہ اس سورت میں ذکر کر دیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ تعدیل ثلث القرآن، مطلب یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھیں گے آپ تو اس کے اندر علم توحید ہے، علم توحید اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اللہ رب العالمین کے وہ اسماء و صفات جو کہ مثبتہ ہیں یا ایجابی ہیں، اور وہ اسماء و صفات جو کہ منفیہ ہیں یا سلبیہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر ذکر کر دیا ہے. آئیے اب سورت میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس چھوٹی سی سورت میں اللہ رب العالمین نے ایسے اسماء و صفات کو ذکر کر دیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد. خطاب کس سے ہے؟ خطاب لوگ کہتے ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب، نہیں، قیامت تک ہر انسان، ہر آنے والا انسان، ذی عقل انسان، ذی شعور انسان، بالغ انسان، مکلف انسان، اس کا مخاطب ہے. مخاطب کا مطلب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطب خطاب کرنے والا. اردو بولتے ہوئے لوگ یہاں پر بڑی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی آپ سب میرے مخاطب ہیں. بھائی آپ سب میرے مخاطب نہیں ہیں، آپ سب میرے مخاطب ہیں. میں مخاطب ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں
اور آپ سب مفعول ہیں، خطاب میں آپ سب سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر خطاب ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان سے، مطلب یہ ہے کہ خطاب کرنے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور مخاطب کون ہے؟ قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ قل هو اللہ احد، اللہ قل هو اللہ، ہوا ضمیر ہے، اور ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے، پیچھے کچھ ہونا چاہیے، تو کس بات کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جس بارے میں تم سوال کر رہے ہو نا، جس کے متعلق تم سوال کر رہے ہو، یہ ضمیر ہے، جس کے متعلق تم نے سوال کیا نا، ہوا وہ اللہ ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے، یہ ہے وہ ہوا اللہ، یعنی مطلب یہ ہے ہوا مبتدا ہے، ٹھیک، اور کہتے ہیں اللہ یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور پھر یہ بھی مبتدا ہے، اللہ بھی یہ مبتدا ثانی ہے، یعنی جس کے متعلق تم نے سوال کیا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ پھر اس کی خبر یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اللہ وہ احد ہے۔ اللہ یہ اصل میں ہے الالہ، اللہ اصل میں ہے الالہ، کیا معنی ہے الہ کے؟ الہ مألوہ کے معنی میں ہے، جس کے معنی معبود کے ہیں، مألوہ الہ مألوہ کے معنی میں ہے، جس کے معنی معبود کے ہیں۔ تو پھر یہ الالہ وہ الہ کیسے، الالہ وہ اللہ کیسے ہو گیا؟ الالہ ہونا چاہیے نا، تو الالہ اللہ کیسے ہو گیا؟ کیا حذف ہو گیا اس میں سے؟ کیا حذف ہو گیا اس میں سے؟ جی معبود برحق، کیا حذف ہو گیا اس میں سے؟ الالہ میں سے کیا حذف ہو گیا؟ کیا حذف ہو گیا بتائیں؟ الف حذف ہو گیا، بارک اللہ فیکم، الف حذف ہو گیا، الہ یہ جو حمزہ ہے نا، الف نہیں، یہ جو حمزہ ہے یہ حذف ہو گیا ہے نا، اللہ الالہ، تو حمزہ حذف ہو گیا، یہ کیوں حذف ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ کثرت استعمال سے یہ حذف ہو گیا۔ عربی زبان میں بعض ایسے الفاظ اور بعض ایسے جملے جن میں حمزہ ہے اور بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر وہ حمزے کو حذف کر کے بولتے ہیں، جیسے الناس، الناس اصل میں ہے الاناس، الناس الناس لوگ، جس کے معنی لوگ ہیں، تو وہ کلمت الناس ہے نا، وہ اصل میں ہے الاناس، لیکن اتنی کثرت سے وہ استعمال ہوا کہ وہاں سے حمزے کو حذف کر دیا گیا۔ ایسے بہت سارے کلمات ہیں جن میں حمزے کو حذف کر دیا جاتا ہے کثرت سے استعمال کی وجہ سے، تو یہاں بھی الالہ، اللہ اصل میں ہے وہ الالہ، لیکن حمزہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ حذف ہو گیا، تو وہ اللہ ہو گیا، جس کے معنی الالہ کے معنی سچا اور حقیقی معبود۔ لفظی معنی تو خیر الہ کے معبود ہی ہیں، معبود ہے نا، الہ جس کی جمع الہۃ آتی ہے، لیکن جب ہم کلمہ لا الہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کلمہ برحق یا سچے معبود اور برحق معبود کا ترجمہ کرنا ہے، ورنہ لفظ الہ کا معنی معبود کا ہے۔ اچھا، اللہ، اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے بالکل خاص ہے، کوئی اور اس نام کو رکھ نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، احد، احد کے معنی ہیں، ہمارے استاد اس کا معنی کرتے تھے اکیلا ہے، ایک ترجمہ کرتے تو بولتے ہیں نہیں، ایک نہیں کرنا، اکیلا کرنا، کیونکہ ایک اگر بولیں گے تو وہ دو ہو جائے گا، یہاں واحد نہیں ہے، اللہ واحد ہے کیا؟ نہیں ہے، اللہ احد ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں اکیلا کرنا، کیونکہ اردو میں دکیلا نہیں آتا ہے نا، تو اکیلا کرنا، جیسے احد، اللہ نے یہاں پر احد کہا ہے، واحد نہیں کہا، اگر اللہ واحد ہوتا تو ہم کہتے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہاں پر اللہ واحد، تو بہترین ترجمہ استاد نے کہا کہ اللہ اکیلا ہے، ایسے ترجمہ کریں۔ کلمہ احد اگر آپ دیکھیں گے عربی میں تو اکثر
یہ کلمہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے لم يدخل احد، کوئی نہیں داخل ہوا. لم یاکل احد، کوئی نہیں کھایا. لم یصلی احد، کسی نے نماز نہیں پڑھی. لیکن احد 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 نفی کے لیے اکثر یعنی غالباً یہ احد، کلمہ احد نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہ اثبات کے لیے استعمال ہوا ہے. اثبات کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں ہفتے کے جو ایام ہیں نا اس میں بھی احد آتا ہے، وہ بھی اس بات کے لیے ہے. یوم السبت، یوم الاحد، الاحد اس بات کے لیے وہ تو خیر ایک ہے. لیکن عموماً کلمہ احد یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب جہاں بھی دیکھ لیں گے عربی میں. لیکن جب اللہ رب العالمین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے. جیسے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک یا اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں، وہ اکیلا ہے الوہیت میں، وہ اکیلا ہے اسماء و صفات میں. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ اردو میں ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. کیا معنی ہے صمد کے؟ صمد کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. اللہ الصمد، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر جو بیان کی ہے بہت زبردست ہے اور بہت ہی جامع ہے. کہا السید، الصمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ السید الذي كمل في سعوده، السید الذي كمل في سعوده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسعود، وهو الله عز وجل. هذه الصفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفو وليس كمثله شيء. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. خلاصہ اگر میں بتاؤں اس تفسیر کا ایک جملے میں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین الصمد کے معنی، الصمد کے معنی کہ وہ تمام صفات میں کامل اور مکمل ہے. اللہ رب العالمین کی ذات تمام صفات میں، تمام صفات علیہ میں، اسماء حسنہ میں، صفات علیہ میں کامل اور مکمل ہے. چند چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے السید الذی کمل فی سعوده، کہا کہ الصمد کا معنی کہ اللہ وہ سردار ہے جو سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، جو سرداری میں مکمل ہے. کہا وہ شریف الذی کمل فی شرفی، اللہ وہ شریف ہے جو جس کی شرافت کمال کو پہنچے ہوئی ہے، یعنی شرافت میں جو مکمل ہے. اسی طرح والعظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، اللہ رب العالمین عظیم ہے، ایسا عظیم کہ جس کی عظمت مکمل ہے، کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اور والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، والغنی الذی قد کمل فی غنہ. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہے، آپ لوگ دوبارہ سن لیں اس کو، اس تفسیر کو. تو یہ بہت ہی زبردست ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے. بعض نے کہا کہ الصمد کے معنی، ایک استاذ اس کا ترجمہ جب ہمیں پڑھایا تھا تیسری کلاس میں، ہم لوگ یہ سورت پڑھ رہے تھے، تیسری جماعت میں تھے ہم لوگ، تو اس کا ترجمہ کیا تھا استاذ نے کہ اللہ ٹھوس چٹان ہے، ایسے انہوں نے ترجمہ کیا تھا. سمجھ نہیں آئی تھی ہمیں کہ کیا مطلب ہے ٹھوس چٹان کا، اللہ ٹھوس چٹان کیوں ہوگا. تو یقین مانے کہ آج آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے میں نے جب تیاری کی تو آج یہ بات میرے لیے بالکل کھل کر سامنے آ گئی، کیونکہ
بعض مفسرین نے کہا الصمد کے معنی ہیں الذي لا جوف له، یعنی لا امعاء له ولا بطن. جوف اس چیز کو پیٹ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر آنتیں ہوتے ہیں اور پیٹ اندر کا حصہ ہوتا ہے. یا پھر جوف بولتے ہیں کھوکھلے پن کو بھی کہتے ہیں، خالی خالی جگہ کو، ٹھیک ہے. جیسے بانس کی لکڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر کا حصہ وہ جوف کہلاتا ہے. اسی طرح آپ نے تجوید کے قواعد پڑھتے ہوئے یا کسی کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کچھ حروف ہیں جو جوف سے نکلتے ہیں، مطلب خالی جگہ سے نکلتے ہیں، نہ زبان سے ٹکراتے ہیں، نہ دانتوں کو لگتے ہیں، نہ حلق کو لگتے ہیں، جوف سے نکلتے ہیں کچھ حروف، ہے نا. تو جو خالی جگہ کہا کہ الصمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کا جوف نہیں ہے، جس کے لیے آنتیں نہیں ہیں، جس کا کوئی پیٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھوس چٹان کی طرح ہے. جس طرح ایک ٹھوس چٹان کا استعمال کرتے تھے وہ، جس طرح ایک ٹھوس چٹان جس کے اندر کسی طرح کا کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی خالی جگہ نہیں ہے. ایسے انہوں نے ترجمہ کر دیا تھا. لیکن یہاں پر مزید میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیوں لا جوف له لا امعاء له، کیونکہ اللہ رب العالمین، جسے اردو میں ہم ترجمہ کیا کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. یہ ترجمہ بالعموم مترجمین اردو کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہی ہے، دیکھیے کہ اللہ اس کا کوئی پیٹ نہیں ہے، اس کی آنتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، وہ بالکل ٹھوس چٹان کے مانند ہے. مطلب لیس کمثلہ شیء، مثال اس کے لیے ہم نہیں دے سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ٹھیک، کہ اللہ رب العالمین کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، یہ مطلب ہے بے نیاز ہے. واللہ الصمد، اس کی آنتیں نہیں ہیں، اس کا پیٹ نہیں ہے، مطلب اس کو کھانے کی ضرورت، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ صمد کے معنی. اچھا، بعض نے کہا کہ صمد یہ اس کے معنی مصمود کے، مفعول کے معنی میں یہ صمد، جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. سمدہ کے ایک معنی ہے مائل الیہ، مائل ہونا. سمدہ کے ایک معنی مائل ہونے کے، جس کی طرف تمام مخلوق مائل ہوتی ہے، مطلب متوجہ ہوتی ہے. یہ ہے سمد، کہ ساری مخلوق اس کے محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ خلاصے کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں. سمد کے معنی تینوں معنی صحیح اپنی جگہ، چاہے وہ شیخ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ تفسیر ہو کہ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام صفات علیہ میں مکمل ہے، یعنی اللہ کی ہر صفت وہ کمال کی ہے. اللہ رب العالمین کی ہر صفت یہ الصمد، یہ کلمہ بتاتا ہے. ٹھیک، اللہ رب العالمین نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ وہ صمد ہے. اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کیوں نہیں؟ وہ صمد ہے. اللہ رب العالمین تمام صفات میں مکمل ہے، کیوں؟ وہ صمد ہے. اور خلاصے کے طور پر یہ ذکر کر دوں کہ تینوں معنی، چاہے وہ متوجہ ہونے کے معنی میں آپ، چاہے یہ کہ اس میں کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب جس میں آنتیں ہوتی ہیں، جس میں پیٹ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی لے لیں. اللہ رب العالمین اس طرح ہے کہ اس کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اچھا، یہاں پر اللہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی. کہا کہ اللہ رب العالمین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر محتاج نہیں کسی چیز کا، وہ بے نیاز ہے، تو پھر عرش پہ کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے کہ اگر عرش کو ہٹا دیا جائے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ گر جائے؟ ہاں، جیسے کچھ بدبخت لوگ، بے ادب لوگ اللہ رب العالمین کے متعلق کیسے کیسے من گھڑت واقعات ذکر کرتے ہیں کہ ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن نقل کفر نباشت کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ آسمان کے کنارے پہ پہنچے، اللہ کا پیر پھسلنے لگا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اللہ کو پکڑ لیا، نعوذ باللہ. تو تب سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب پڑ گیا کہ دستگیر، ہاتھ کو پکڑنے والا.
کہ اللہ رب العالمین ایسے ہیں، کسی کا محتاج ہے وہ، تو ایسے کہتے ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے الصمد ہے تو پھر عرش پر کیوں ہے؟ تو عرش ہٹ جائے گا تو اللہ گر جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے متعلق کہا کہ اللہ صمد ہے، اللہ صمد ہے۔ تو بہرحال یہ کلمت صمد یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے تمام صفات کمال، تمام صفات کمال اس کے اندر جمع ہے، اور ہر قسم کی صفت نقص کی نفی کرتا ہے یہ ایک کلمہ اللہ الصمد۔ یہ ایک کلمہ تمام صفات نقص اور صفات منفیہ کی نفی کرتا ہے، اللہ الصمد یعنی الصمد یہ ایک کلمہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید اس کی وضاحت کر دی کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تاکید کے طور پر کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس طرح ہے کہ اس کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی مزید وضاحت کی گئی آگے، اور اللہ رب العالمین کی صمدیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ ٹھو چٹان کے مانند ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام صفات علیہ سے وہ متصف ہے اور اس کی تمام صفات کمال کی ہیں، تو پھر وہ بچوں کا ہونا یا کسی کا بچہ ہونا یا وہ کسی کا باپ ہونا یہ تو صفات نقص ہیں، اور اللہ تعالیٰ الصمد ہے۔ تو الصمد صمدیت اور وحدانیت کی مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے آگے خود کر دی، کہا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ پیدا کرتا ہے، مطلب ہے کہ جو بچہ جنتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، یا جو کسی کا باپ ہوتا ہے وہ بچے کا محتاج ہوتا ہے، اور اگر وہ بچہ ہو جائے تو باپ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی نفی کی، لیکن سب سے پہلے اللہ نے کس کی نفی کی؟ لم یلد، کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے مزید ان دو صفات کی نفی کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی، حتیٰ کہ کہا کہ اچھا اگر تمہیں جننے وغیرہ سے بھی انکار ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جننے وننے کی بات ہم نہیں کرتے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، کہتے ہیں نا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ رحمان نے ولد بنایا ہے۔ بناتے کس طرح ہیں؟ جس طرح منہ گودی لے لینے، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، اس طرح، یا پھر لکھا پٹی کر کے وہ کسی کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، تو یہ انسان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ متخذ اللہ من ولد، سبحانہ، کہ اللہ نے بنایا بھی نہیں، لم یعنی جنا بھی نہیں، متخذ اللہ من ولد، اس نے بنایا بھی نہیں کسی کو اولاد، اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی۔ بہرحال اس سورہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فلم یکن لہ کفوا احد، اللہ رب العالمین کے برابر، مثیل اور نظیر اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اللہ رب العالمین جیسا۔ تو عموماً ہم لوگ جب دعوت کی فیلڈ میں نکلتے ہیں، فیلڈ ورک کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کون ہے، فلاں کو تم معبود مانتے ہو، فلاں کو تم رب مانتے ہو، فلاں کو تم خدا مانتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی کو اللہ جاننا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، یہ 5 صفات، کہ وہ احد ہو، صمد ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 5 صفات اگر کسی کے اندر ہے تو آنکھ بند کر کے اس کی عبادت کر لو۔ اور وہاں پر لوگ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ وہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ نہ احد ہوتا ہے نہ صمد ہوتا ہے، یقیناً وہ یلد ہوتا ہے یا پھر یولد ہوتا ہے یا پھر وہ کسی نہ کسی کے جیسا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بات ان لوگوں کو چھوٹی سی صورت دیکھنے میں ہے، لیکن واقعی اللہ کے رسول نے کہا کہ تعدیل ثلث القرآن، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صفات ثبوتیہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اور صفات سلبیہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ لم یلد، اللہ ولم یولد، اللہ لم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس نے جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے ہمزہ یہاں اس کے جیسا کوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے اپنے صفات ثبوتیہ کا تذکرہ کیا، یعنی صفات مثبتہ جس کو ہم نے پڑھا ہے،
یا پھر صفات ثبوتیہ اور پھر صفات منفیہ یا پھر صفات سلبیہ، دونوں اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی صورت کے اندر ذکر کی ہے۔ بات میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، اور ان تمام باتوں کو یعنی سچی توحید کو، سچے عقیدے کو ہر ایک تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ اجازت ہے۔